اپنی بے بسی کا بھی اعتراف کرے، تنہائی میں بیٹھے، اندھیرے میں بیٹھے، تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، رات کے اندھیرے میں بیٹھے، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کا طریقہ یہی رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عجیب کلمہ کہا، لا الہ الا انت، سب سے پہلے نفی کر دی سب کی، کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بھی مچھلی کے پیٹ سے مجھے نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس سمندر کی تہ میں میری پکار کو سننے والا نہیں ہے، مگر اے اللہ تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے۔ اور سبحانک، اے اللہ تیری تو پاکیاں ہی پاکیاں ہیں، تو پاک ہی پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ اور یہاں سمندر کی تہ میں آ چکا، مچھلی کے پیٹ میں آ چکا، کسی بندے کا بس اس مچھلی پر نہیں چلتا، مگر اے اللہ تیرا بس تو چلتا ہے نا۔ تو کمزوری سے پاک ہے، بندے تو سارے کمزور ہیں کہ اس پر اپنا اختیار چلائیں، مگر تو کمزوری سے پاک ہے، تیرے اندر یہ طاقت ہے، تیرے اندر یہ قوت ہے، تو مجھے اس مشکل سے، اس غم سے تو مجھے نکال سکتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، ہاں قصور میرا ہے، اعتراف جرم ہے، اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا، اپنی لغزش کا اعتراف فرما رہے ہیں کہ قصور میرا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پتہ نہیں تو نے کس جرم میں مجھے مبتلا کر دیا اور میرے کس جرم میں تو نے مجھے پکڑ لیا، نہیں۔ اگر ساری زندگی ایک بندہ سجدے میں گرا رہے اور پھر بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، تب بھی عدل ہے، انصاف ہے۔ ساری زندگی کی عبادت سجدے میں گر کر بھی بندہ اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک کا حق نہیں ادا کر سکتا، نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس لیے یہ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاکیزہ ہیں، جن ہستیوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک صاف پیدا فرمایا، مرتے دم تک گناہوں سے پاکیزہ صاف ستھرے، مگر اس کے باوجود بھی ہر نقص اور ہر کمی کا اعتراف خود کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس جذبے کے ساتھ تنہائی میں اور سمندر کی تہ میں، نمبر 1 اکیلے، نمبر 2 تنہائی، نمبر 3 اندھیرا۔ سوچو تو صحیح، اکیلے ہیں، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، تہ میں ہے۔ اب اس وقت کون یاد آئے گا سوائے اللہ کے؟ انی کنت من الظالمین، اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے فوری یونس کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو سنا، اور ہم نے فوراً انہیں اس غم سے نجات دی، اور اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی ایمان والا ہمیں اسی طرح سے پکارے گا تو ہم نجات دیتے رہیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے پکارنا جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، سب سے امید کٹ گئی، سب سے امید کٹ گئی، سارے اسباب ختم ہو گئے۔ بتاؤ تو صحیح کہ سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں کیا کسی بندے کا اختیار ہو سکتا ہے؟ اتنے لقدق بڑے سمندر میں، فجن عمیق، اتنے گہرے سمندر کے اندر کون بندہ جانتا ہے وہ مچھلی کہاں چلی گئی اور وہ کس کنارے میں چلی گئی، کہاں بیٹھی ہے، کہاں سفر کر رہی ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ یہ سمجھانا مقصود تھا۔
کیوں حضرت پیغمبر یونس علیہ السلام کو وہاں پہنچایا؟ سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو پیغمبروں کا طریقہ کار کیا ہے، پیغمبر مشکل میں کس سے مانگتے ہیں، پیغمبر مشکل میں کس کو پکارتے ہیں، اور بتاؤ یہاں کون بندہ تھا جو ان کی مدد کو پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تنہائی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، وحشت بھی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اسی جذبے کے ساتھ سب سے امید کٹ جائے، پھر آدمی پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی بے بسی کا بھی اعتراف کرے، تنہائی میں بیٹھے، اندھیرے میں بیٹھے، تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، رات کے اندھیرے میں بیٹھے، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ سب محلے والوں کو جمع کرو بھائی، کیا کرنا ہے؟ آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ شاباش، 1.25 لاکھ بار پڑھیں گے، پڑھو۔ یونس علیہ السلام نے تو نہیں جمع کیا تھا سب کو، قرآن تو کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے جب ایمان والے اس طرح سے پڑھیں گے تو درد کسی دوسرے کو نہیں ہے، درد آپ کو ہے، تکلیف آپ کو ہے، پریشانی آپ کو ہے، غم آپ کو ہے۔ آپ اکیلے میں اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے، اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی لازمی۔ اس کے لیے مجمع جمع کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سب محلے والوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدد ضروری نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی لاکھوں مرتبہ نہیں پڑھا تھا۔ بات کیفیت کی ہوتی ہے، بات محبت کی ہوتی ہے، بات جذبے کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہی کافی ہے، اگر وہ جذبہ یونس اندر آ جائے تو ایک مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک اللہ کے عرش کو ہلا دے گی نا، وہ کیفیت تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ طریقہ کار ہے۔